یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جو پیروی کرے گا، خطوات الشیطانی، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، تو بے شک وہ، یأمر بالفحشاء، حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آپ دیکھیں تو عموماً شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، یعنی شیطان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو شرک میں مبتلا کر دے۔ اب اگر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کا کام ہو گیا، پھر وہ کسی اعتبار سے بھی اس کو پریشان نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایک مسلمان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا تو پھر شیطان اس کو بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی صرف یہی ہے کہ نازیبا کپڑے پہننا یا پھر نازیبا گفتگو کرنا، ناجائز تعلقات رکھنا۔ بے حیائی صرف یہی نہیں ہے، بے حیائی میں نفرت کرنا، بغض رکھنا، بدگمانی کرنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی حیا کے منافی ہیں۔ اگر ہم حیادار ہیں تو لازمی ہم محبتوں کو عام کرنے والے ہوں گے، اگر ہم حیادار ہیں تو ہم دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہوں گے، بغض رکھنے والے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح سے اگر ہم حیادار ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے بھی بچائیں گے۔ اب ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے تو خطوات شیطان کی بات ہوئی، شیطان کے قدموں کے الفاظ بہت آسان ہیں، سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن اس سے کچھ مرادیں ہیں۔ خطوات شیطان سے پہلی مراد یہ ہے کہ شیطان کے طریقے، رستے اور وہ باتیں جن کا وہ حکم دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اس سے مراد شیطان کا عمل بھی ہے، اور اس سے مراد شیطانی وسوسے بھی ہیں۔ یعنی جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے طریقے کی، اس کے رستے کی، اس کی حکم دی ہوئی باتوں کی، یا پھر شیطان کے عمل کی، یا پھر شیطانی وسوسوں کی، تو پھر شیطان اس کا کیا حال کرے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اتنے مختصر اور جامع انداز میں شیطان کی پیروی سے نفرت دلائی گئی ہے کہ دیکھو پھر شیطان تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ شیطان یہ کرے گا کہ تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم، اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت۔ دیکھیں پھر سے وہی والا ٹیکسٹ جو اس سے پہلے بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم، ناپاک ہو سکتا تھا تم میں سے، من احد ابدا، کوئی ایک کبھی بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نہ کیا ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے تھے، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ من احدن کے بعد آپ دیکھیے ابدن کہا گیا، نیور ایور، یعنی نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ توبہ اور اپنی طرف رجوع کی توفیق نہ دیتا اور نفسوں کو شرک اور فسق سے پاک نہ کرتا اور برے اخلاق سے نہ بچاتا، تو کسی بھی شخص کو پاکیزگی اور خیر و بھلائی حاصل نہ ہوتی۔ یہ بات ہم میں سے کون سوچتا ہے؟ اگر آپ یہ فیلنگز رکھتے ہیں، اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ جو بھی نیک کام آپ کرتے ہیں اس کی توفیق اللہ آپ کو دے رہا ہے، اور اگر کوئی بھی برائی آپ دیکھتے ہیں سامنے لیکن اس کو کرتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ احساس ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میجورٹی لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہوتا نہیں، ان کو نیکی پر فخر ہوتا ہے، نیکی پر تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں قرآن پاک دیا، قرآن پاک کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ تمہیں یہ اعمال کرنے ہیں، اور پھر اگر ہماری نیت میں سچائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی توفیق بھی دے گا اور پھر اس کے بعد اجر بھی دے گا۔ لیکن اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی نیک کام میں کرتی ہوں وہ میری اپنی پاور سے ہے، تو بہت جلد وہ نیک کام چھوٹ جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہم سے وہ توفیق چھین لے گا۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے مَن یشاء جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو پاک کرنا چاہتا ہے؟ جس کے اندر پاک ہونے کی نیت ہو. جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے گا، جو پاکیزگی کا طلبگار ہوگا اللہ اس کو پاک کرے گا. اللہ ہی پاک کرتا ہے. تھوڑا سا غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی، الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی اس پر شکر ادا کریں. اور ہم اپنے آپ میں پاکیزگی کو محسوس بھی کرتے ہیں، یعنی نفس کی پاکیزگی ہو یا پھر جسم کی پاکیزگی ہو، ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے خیالات بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی، اور نیکی کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں لے آیا. جتنا بھی ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اسی لیے ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا، اس بات کی شکر گزاری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان تک اللہ کا میسج پہنچائیں، ان کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی ہو. ہمیں پاکیزگی نفس کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے. اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ میں تو بھٹک جاتی اگر تو میری رہنمائی نہ کرتا تو. کیونکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے اقوال کو سننے والا ہے. کس نے کس پر تنقید کی اور کس نے خیر خواہی پر مبنی نصیحت کی، اللہ سبھی کو سن رہا ہے. پھر یہ کہ اللہ جاننے والا ہے کون ان میں سے ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا مستحق ہے. تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جس نے پاکیزگی کو طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور کوشش کو جانتے ہیں. اب ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے. دیکھیں، ایک تو مشکل کام اپنی اصلاح کرنا، اور اس سے زیادہ مشکل کام دوسروں کی اصلاح کرنا، اور پھر نصیحت بھی اتنے پراپر وے میں کرنا کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے. کیونکہ نصیحت دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک خیر خواہی کے ساتھ، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ نصح کا معنی یہی ہے کہ آپ اتنے پیار سے اور اتنے خلوص کے ساتھ بات کریں اور وہ بات آپ کے دل سے نکلے تاکہ سامنے والے کے دل میں ہی چلی جائے. تو بہت کم لوگ خیر خواہی پر مبنی نصیحت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نصیحت کرتے ہیں، اس کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے تنقید برائے تنقید، اصلاح برائے فساد. کہنے کو تو وہ اصلاح کر رہے ہیں لیکن اس سے تو فساد ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ہم نے اس حوالے سے تربیت دینی ہے کہ جب بھی ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، جیسا طریقہ کار ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، ویسا طریقہ کار بلکہ اس سے بھی بہتر طریقہ کار ہم سامنے والے کے لیے استعمال کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ اور نہ قسم کھائیں. یأتلی کا جو لفظ ہے اس کا معنی باز رکھنا، کمی کرنا، قسم کھانا. وَلَا يَأْتَلِ اور نہ قسم کھائیں اولو الفضل منکم صاحب فضل تم میں سے، وَالسَّعَةِ اور وسعت والے، ان یہ کہ نہ یؤتو وہ دیں گے یعنی اپنا مال، اولی القربہ رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں. یہاں پر ان کے نیچے آپ دیکھیے بریکٹ میں نہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ٹیکسٹ ہے اس میں یہ معنی چھپا ہوا ہے، یعنی نہ کا معنی محذوف ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر بریکٹ دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا کچھ ذکر میں آپ سے کر بھی چکی تھی. آیت نمبر یہ 22 ہے، اور جب ہم واقعہ افک پڑھ رہے تھے تو وہاں میں نے اس کا ذکر کیا تھا. مستح بن اثاثہ ان سادہ لوح مسلمانوں میں سے تھے جو اس فتنے کی روح میں بہہ گئے تھے. کون سا فتنہ؟ واقعہ افک کا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت زنا لگانے کا جو معاملہ ہوا تھا.
یہ اس میں انوالو ہو گئے تھے. یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور محتاج تھے، یعنی نیڈی پرسن تھے. وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان کو منتھلی وظیفہ دیا کرتے تھے. جب یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے رنج پہنچا. آبویسلی نیچرل تھا، ایک فطری امر تھا. جس نے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق مستح کے ساتھ بھلائی کر رہے تھے اور انہوں نے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ ایسے احسان فراموش کی کبھی مدد نہیں کریں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ نیچرل تھا، فطری تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کفارہ ادا کیا اور وظیفہ پہلے سے بڑھا دیا. ابھی جو کفارہ ادا کرنے کی بات ہے نا، اس بارے میں قرآن خاموش ہے. ایون احادیث میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن گمان کیا گیا ہے کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی اور پھر اس قسم کو توڑنا تھا تو انہوں نے کفارہ ادا کیا، اور یہ بات تو ہے کہ انہوں نے وظیفہ پہلے سے بڑھا دیا. تو اس آیت میں سب کو ایک اصول سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کو معاف کرتے وقت انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا میرے ساتھ برتاؤ کیسا رہا ہے، بلکہ اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا. کیونکہ آگے آیت میں یہی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ درگزر سے کام لیں. وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں، یعنی اس برائی اور تکلیف سے ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں جو انہوں نے پہنچائی. وَلْيَعْفُوا کا جو لفظ ہے عرف سے ہے، بدلہ نہ لینا، وہ غلطی جس پر پکڑ ہو سکتی ہے لیکن بدلہ نہ لینا. اور وَلْيَصْفَحُوا صفحٌ سے ہے مٹا دینا، بھلا دینا. جو بالکل سادہ صاف ستھرا پیپر ہوتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں صفحہ کہتے ہیں، یعنی ایسا پیپر جس پر آپ نے ابھی تک کچھ لکھا نہیں ہے. تو کیسا بھلا دینا، کیسا مٹا دینا، جیسے اس پر کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک لفظ بھی دے سکتے تھے، لیکن دو الفاظوں کے ساتھ تاکید کی گئی کہ چاہیے کہ معاف کر دیں، اور ایسا معاف کر دیں کہ جس میں کوئی بدلہ نہ ہو. ایسا معاف کر دیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بالکل مٹا دیں، بالکل بھلا دیں. الا تحبون، کیا نہیں تم پسند کرتے، ان یغفر اللہ، یہ کہ معاف کر دے اللہ، لکم تم کو، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے. یاد رکھیے گا کہ جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں، جس طرح تم معاف کرو گے، جو تم پر زیادتی ہوئی اسی طرح ہم تمہیں معاف کریں گے. جس طرح تم درگزر سے کام لوگے اسی طرح ہم تمہیں درگزر کریں گے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. تو ایک بہترین اصول ہمیں یہاں سکھایا گیا کہ کسی کو بھی معاف کرتے وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ سامنے والے کا میرے ساتھ کیا برتاؤ ہے، بلکہ اس لیے معاف کرنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے. اور یہ ایسی ضرورت ہے جس کی ہر شخص کو ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے. کون سی ضرورت؟ کہ اللہ ہمیں معاف کرے. اسلام میں محتاجوں کی مدد محتاجی کی بنا پر ہوتی ہے، کسی صاحب مال کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہوتی. بالفرض اگر اس کی طرف سے ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہم یہ مال بند نہیں کر سکتے. مثلا آپ نے کسی کی مدد کی اور پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی کوئی خدمت کرے. جب آپ سے وہ ملے تو وہ آپ کو سلام کرے، بڑھ کر آپ کا کوئی کام کرے، تو آپ نے یہ مدد اللہ کے لیے تو نہیں کی، آپ نے تو کسی نہ کسی بینیفٹ کے تحت وہ مدد کی ہے. اور اگر کسی کی آپ نے مدد کی ہو، وہ آپ کے پاس سے گزر جائے آپ کو سلام کیے بغیر، تو آپ کہیں اچھا یہ وہی ہے جس کی میں نے مدد کی تھی، اس نے تو مجھے سلام بھی نہیں کیا، مجھ سے میرا حال احوال بھی نہیں پوچھا. یعنی آپ نے اتنا بے نیاز ہو کر صدقہ کرنا ہے.
کیونکہ اسلام میں محتاجوں کی مدد محتاجی کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کسی صاحب مال کی ذات کی بنیاد پر نہیں کی جاتی. اگر کسی نے ہمارے جذبات کو اور ہمارے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے تو اس کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے، ہماری نافرمانیوں کو معاف کرتا ہے. اگر وہ ہماری نافرمانیوں پر ہمارا رزق بند کر دے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک بہترین اخلاق یہاں سکھایا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کے درمیان اس بات کو لے کر دو اوپینینز آ گئے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اچھے کام کو کر لینا ہی قسم کا کفارہ ہے، جبکہ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کا کفارہ بتایا گیا ہے، اس لیے قسموں کا کفارہ ادا کرنے کا حکم نازل ہونے کی وجہ سے قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. اور وہ حدیث بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ کی قسم جو اللہ چاہے جب کسی بات پر قسم کھا لیتا ہوں پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھتا ہوں تو اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور جو کام بہتر معلوم ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی، لیکن اس سے بہتر آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے اپنی قسم کو توڑا، اس کا کفارہ ادا کیا، اور جو بہتر چیز تھی اس کو پریکٹس میں لے آئے. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ دو دلائل دیتے ہیں. قرآن کی آیت دلیل کے طور پر دیتے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 89 جو آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ والی دلیل جو بخاری کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسموں کا کفارہ ادا کرتے تھے اور بہتر آپشن کی طرف چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے بہتر صورت کیا ہے کہ ایسی قسم کا کفارہ بھی ادا کر لیا جائے. اب اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، کیا ہم اسے معاف کریں گے؟ کیا ہم اسے بالکل اسی طرح سے بات چیت کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا ہمارے ریلیشن ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے تھے؟ اور اگر آپ کوئی مدد کر رہے تھے اس شخص کی، کیا اس کو کنٹینیو کریں گے؟ ٹھیک ہے، فی الحال ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے. لیکن یہ ایک مشکل امر ہے، بہت مشکل امر ہے. بہت بڑی بات تھی جو الزام حضرت عائشہ پر لگا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے بات نہیں کروں گی، فلاں سے نہیں ملوں گی، اس کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گی، اس کے گھر نہیں جاؤں گی. یعنی سارے تعلقات ہم ختم کرنے لگتے ہیں، کھچنے لگتے ہیں، ہمارے ریلیشنز میں تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اتنا بڑا میٹر ہوتا بھی نہیں. اتنے بڑے مسئلے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تربیت کیا ہے؟ معاف کر دو. اور ریزن بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں معاف کرو، موٹیویشن دی آپ کو. مجھے معاف اس لیے کرو، کیا نہیں چاہتے اللہ تم کو معاف کرے؟ اور ہم میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہ میں نہیں دے گا کہ میں نہیں چاہتا اللہ مجھے بھی معاف نہ کرے. ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. کوئی نہیں کہے گا. ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا میں یہ چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اس لیے میں نے بھی معاف کیا. یاد رکھیے گا کہ جب کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن یا اس سے ملتی جلتی کوئی سچویشن، اور ہماری زندگیوں میں بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے نا، آ جائے، اس صورتحال میں اپنے دل کو بڑا کریں، دل کو وسیع کر لیں. دیکھیں زندگیوں میں سکون آ جائے گا. بدلہ لینے میں سکون نہیں ہے، ناراض رہنے میں سکون نہیں ہے. جتنا آپ جلد کمفرٹیبل ہو سکیں، اور اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد
تو دیکھیں وقت تو بہترین مرہم ہے. وقت گزرتا جائے گا, آپ کی سچویشنز آپ کے ذہن سے جاتی جائیں گی تو آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی. کہتے ہیں نا صبر پہلی چوٹ پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. تو یہ بھی صبر ہے کہ اگر آپ کو کسی نے جذباتی طور پر ٹھیس پہنچائی, آپ کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی, لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. مشکل امر ضرور ہے, لیکن اس کا ریوارڈ تو آپ دیکھیے, اللہ ہمیں معاف کرے گا. اور ہم سب غلطیوں سے, کوتاہیوں سے, نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. کچھ کا تو ہمیں احساس ہے, کچھ کا تو احساس ہی نہیں ہے. وی نیڈ دس, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس آیت کہ واللہ غفور الرحیم, اپنی دو بہترین صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا, کیونکہ انہی صفات کا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرے, ان پر رحم کرے اور انہیں جنت میں داخل کرے. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے, ٹھیک ہے جی, کہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہماری زندگی میں ہیں ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل وائنڈ اپ کریں. جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. جو بھی سمجھدار بڑے ہوتے ہیں وہ ان کی اس اعتبار سے تربیہ کرتے ہیں کہ ناراض ہونا اچھی بات نہیں ہے, اور اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے, آپ کسی بھی بات سے ہرٹ ہوئے ہو, تو آپ فوراً سے اسمائل کر دو, آپ فوراً سے دوستی کر لو. ناراض نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. جب یہ ٹریننگ بچپن سے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, اور یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں, ان کے دل تنگ نہیں ہوتے, وہ بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں, بہت جلدی سوری کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ مصطح بن اثاثہ سوری فیل کر رہے تھے اور ان کو سزا بھی مل گئی, 80 کوڑوں کی سزا بھی انہوں نے بھگت لی. ایسے میں اگر کوئی معافی مانگے تو اٹس اوکے, فوری طور پر کہنا آنا چاہیے, اور وہ بھی دل سے. ہم اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کی اسی اعتبار سے تربیہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو سوری بولا ہے تو آپ فوراً سے کہیے اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, اور اسمائل کرتے ہیں.